الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں تمام احباب محبت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر درود شریف کا نذرانہ اس انداز میں پیش کیجئے کہ ہم اپنے گھر گلی محلہ مسجد میں بیٹھ کر آقا علیہ السلام کی ذات پر درود شریف بھیج رہے ہیں. میرے آقا مدینے کے والی مدینے کے تاجدار اپنے مدینہ شریف کے اندر تشریف فرما ہوتے ہوئے ہم سب کا درود و سلام سماعت فرما رہے ہیں. تمام احباب محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سید
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. محترم سامعین عزیز احتشام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کی لا ریب کتاب، بے مثل و بے مثال کتاب، وہ کتاب جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود فرمایا لا ریب فیہ، کہ اس مثال کے اندر، اس کتاب کے اندر جو قرآن پاک، اس میں جو جو باتیں مذکور ہیں، ذکر کی گئی ہیں، وہ تمام کی تمام باتیں حق اور سچ ہیں. وہ تمام کی تمام باتیں حق اور سچ ہیں. اسی قرآن پاک کے صحیفہ میں سے ایک آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں آمنو کہ جو ایمان لائے. اب اللہ رب العالمین کا جو اسلوب ہے قرآن پاک کو ذکر کرنے کے حوالے سے، اللہ رب العالمین اگر عام انسانوں سے مخاطب ہوتا ہے، عام انسانوں سے اللہ رب العالمین اگر مخاطب ہوتا ہے تو اس کا اسلوب علیحدہ ہے، اس کا، ان کے الفاظ، دوسرے لفظوں میں ان کے الفاظ علیحدہ ہیں. اگر اللہ رب العالمین نبیوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے یا ایھا النبی، کہ اے غیب کی خبریں دینے والے، نبیوں سے جب اللہ رب العالمین مخاطب ہوتا ہے تو اس کا انداز علیحدہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اگر کفار سے مخاطب ہوتا ہے تو اس کا انداز علیحدہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اگر ایمان والوں سے مخاطب ہوتا ہے تو اس کا انداز بھی علیحدہ ہوتا ہے. تو اس سے سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ برابر نہیں ہے. ہر انسان برابر نہیں ہے. برابر سے مراد ہم انسانیت کے تقاضے میں نہ دیکھیں بلکہ نیکیوں والے پلڑے میں دیکھیں. کوئی انسان متقی ہے، اس کے مقابلے میں اگر کوئی انسان کو کھڑا کر دیا جائے تو کوئی گناہگار ہے. اگر انسان عورت کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر دیا جائے، کوئی اللہ تعالیٰ کی ولیہ ہے، اور کچھ وہ عورتیں ہیں کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتی، جن کو نماز ہی نہیں آتی، اگر بچوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کے حوالے سے کسی کو کھڑا کر دیا جائے تو عام بچہ اور ہوتا ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہستی اور ہستی ہے. یعنی ہر انسان کا اپنا ایک درجہ ہے، ہر انسان کا اپنا ایک درجہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حافظ قرآن کے بارے میں کہ حافظ قرآن کی یہ شان ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو قیامت والے دن فرمائے گا کہ تو قرآن پاک پڑھتا جا اور جنت میں سفر کرتا جا. تو قرآن پاک پڑھتا جا اور جنت میں سفر کرتا جا، جہاں جا کر تیرا قرآن پاک ختم ہوگا جنت کا وہ درجہ تیرے لیے ہے. اب ہمیں اس بات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک حافظ قرآن جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. ایک حافظ قرآن جنت کے اندر داخل ہوگا. حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ ایک واقعہ نقل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک بندے کا انتقال ہوا، ایک بندے کا انتقال ہوا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی حاملہ تھی. اس کی بیوی حاملہ تھی. کچھ عرصے کے بعد اس کا بیٹا پیدا ہوا. کچھ عرصے کے بعد اس کا بیٹا پیدا ہوا تو بیٹا جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، سال کا، 1.5 سال کا، 2 سال کا ہوا، تو اس کی والدہ نے اس بچے اپنے کو لیا، یعنی جو فوت ہوا تھا اسی کا بیٹا تھا، اس کی بیوی نے لیا اپنے بچے کو اور جا کے ایک مدرسے میں داخل کرائی. جا کے ایک مدرسے میں داخل کرائی تو جب امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے والد کو جو فوت ہو گیا تھا اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی علیہ السلام کے حوالے سے یہ آپ نے نقل فرمایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے یہ نقل فرمایا ہے کہ اس کے والد کو
السلام کا دوبارہ اس قبرستان سے گزر ہوا جہاں پر اس کے والد کو عذاب دیا جا رہا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ اس جو شخص کو عذاب ہو رہا تھا اس کی قبر کے اوپر بڑے انوار و تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے۔ انہوں نے عرض کی یا اللہ تعالیٰ کے نبی نے عرض کی یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں گزرا تو عذاب ہو رہا تھا، اب میں گزرا تو اللہ رب العالمین تیری رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے نبی، جو یہ اس شخص کی جو بیوی تھی وہ جب اس کا انتقال ہوا تو وہ حاملہ تھی، جب اس کا انتقال ہوا تو وہ حاملہ تھی، اور آج اس بچے کو اس کی والدہ نے ہاتھ پکڑ کر مدرسے میں داخل کرایا، اور اس کے بچے نے، اسی کے بیٹے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس بسم اللہ کی برکت سے میں نے اس کو بخش دیا اور اس بندے کی قبر کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرمایا۔ یہ شان ہے صرف ایک بسم اللہ کی، یہ شان ہے صرف ایک بسم اللہ کی۔ اب بندہ اس بارے میں سوچے کہ ایک حافظ قرآن کو 30 سپارے یاد ہیں تو اس کی شان کیا ہوگی۔ ایک حافظ قرآن کے بارے میں آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کو جنت میں سونے کا ہیروں کا تاج پہنایا جائے گا، ہیروں کا تاج اس کے والدین کو پہنایا جائے گا۔ تو نبی بھی رشک کریں گے، ساتھ عرض کریں گے یا اللہ یہ کون سی ہستیاں ہیں، یہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کو تو نے ہیروں کے تاج پہنائے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا یہ میرے پیارے نبی کی امت میں سے وہ خوش نصیب والدین ہیں کہ جن کے بیٹے حافظ قرآن ہوا کرتے تھے۔ اب یہ شان ہے حافظ قرآن کی۔ اب یہ واقعہ ذکر کرنے کا جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ میں نے جو آیہ مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال یعنی اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارا، آگ سے۔ کس سے بچاؤ؟ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ آگ جس کا ایندھن الناس لوگ ہیں، اور والحجارہ، حجر کہتے ہیں پتھر کو۔ اسی وجہ سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو بندہ حج کرنے یا عمرہ شریف کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ حجر اسود کا بوسہ دیتا ہے۔ حجر یہ کہتے ہیں پتھر کو، والحجارہ کہ جس کا ایندھن آگ اور انسان، اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اب یہ آیہ مبارکہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ ہم اپنے آپ کو آگ اور اپنے والدین کو آگ سے کیسے بچائیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو تم ان باتوں میں یا ان جو کام ہیں ان میں ملوث رکھا کرو کہ جن کا اللہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا، جن کا تمہیں اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اور جن باتوں کا اللہ رب العالمین نے تمہیں منع فرمایا ان باتوں کے قریب بھی نہ جانا۔ اگر تم ان باتوں کو قریب گئے تو تم وہ کام کر گزرو گے کہ جو کام اللہ رب العالمین نے منع فرمائے۔ تو جب تم وہ کام کرو گے جو اللہ رب العالمین نے منع فرمائے تو تم اسی آگ کا ایندھن بنو گے، تم اسی آگ کا ایندھن بنو گے۔ اسی وجہ سے کہ اس جو آگ ہے جہنم کی، وہ اس کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا والحجارۃ، اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، کہ ان کے اوپر یعنی جہنم کے اوپر جو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، جہنم کے اوپر جو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں وہ سخت طاقتور فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، وہ سخت ترین فرشتے ہیں۔ وہ فرشتے جو جہنم کے اوپر مقرر کیے گئے ہیں وہ سخت ترین ہیں، وہ کسی بندے کو بھی معاف نہیں کرتے، وہ کسی بندے کو، کسی اس بندے کو جس کو اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا ہوگا کہ اسے جہنم کے اندر لے جاؤ، وہ کسی بندے کو بھی معاف نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اور جو اس فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا وہ اس کی نافرمانی بھی نہیں کرتے۔
جو ان فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا اس کی نافرمانی بھی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا حکم انہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جن کا حکم انہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہی بات وہ کرتے ہیں، وہی وہ کام کرتے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت محمد ابن سلمی، آپ اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں، آپ نے اپنی ایک کتاب کے اندر واقعہ نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، ایک اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، وہ جنگل میں کہیں جا رہے تھے، وہ جنگل میں کہیں جا رہے تھے، جنگل میں جب آتے جنگل میں پہنچے، نماز کا وقت ہوا، آپ کا وضو بھی نہیں تھا اور وہاں پہ کوئی مٹی کا انتظام بھی نہیں تھا کہ اگر پانی نہیں مل رہا تو بندہ مٹی سے تیمم کر لیتا ہے، جس کی بھی اجازت دی گئی ہے، لیکن وہاں پہ نہ مٹی کا انتظام تھا اور نہ ہی پانی میسر تھا۔ آپ تھوڑا سا آگے گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک کنواں تھا، آپ نے دیکھا ایک کنواں تھا۔ آپ جب کنویں کے قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا وہ پانی بہت ہی زیادہ نیچے ہے اور آپ کے پاس کوئی رسی، کوئی ڈول وغیرہ بھی نہیں تھا کہ جس سے آپ پانی نکالتے، جس سے آپ پانی نکالتے۔ آپ اسی سوچ میں آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے، کنویں کے ساتھ، یہ سوچنے لگے کہ شاید یہاں سے کبھی کوئی قافلہ گزرے تو اس سے میں مدد لے لوں گا، اس پانی کو نکالنے میں اس سے مدد لے لوں گا۔ تو وہاں سے قافلہ تو نہیں گزرا، دور ایک سامنے مکان تھا، جنگل کے اندر ایک مکان تھا، تو مکان کی چھت کے اوپر ایک 7 سال کی بچی، مکان کی چھت کے اوپر ایک 7 سال کی بچی یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی، 7 سال کی بچی یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ تو جب آپ تھک ہار کر بیٹھ گئے تو پھر اس بچی نے وہیں سے تھوک، یعنی اپنا جو تھوک تھا وہ وہیں سے پھینکا، وہ اس کنویں کے اندر آیا، تھوک پھینکا اپنا، کنویں کے اندر آیا۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ وہ بچی کنویں کے نزدیک آئی، کہ وہ بچی کنویں کے نزدیک آئی، اس نے اپنا تھوک کنویں کے اندر ڈالا۔ آپ نے کہا میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ میں یہ فیصلہ کروں کہ تھوک پہلے پہنچا ہے کہ پانی پہلے اوپر پہلے پہنچا ہے۔ آپ خود اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، آپ خود اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اور ایک 7 سال کی بچی، آپ نے فرمایا مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ تھوک اس کنویں کے اندر پہلے پہنچا ہے کہ اس تھوک کی وجہ سے وہ پانی پہلے اوپر آیا۔ آپ نے فرمایا آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ تھوک بعد میں پہنچا، بلکہ پانی جو تھا وہ پہلے اوپر آیا۔ تو آپ نے پھر اس بچی سے پوچھا کہ تمہیں یہ شان کیسے ملی؟ آپ نے اس بچی سے سوال کیا تمہیں یہ شان کیسے ملی؟ تو اس بچی نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، اس نے کہا میرے والدین جو تھے وہ بہت زیادہ نیک تھے اور میرے والدین نے مجھے صرف ایک چیز سکھائی، میرے والدین نے مجھے صرف نماز قرآن کے علاوہ، دینی تعلیم کے علاوہ، فرائض واجبات کے علاوہ مجھے صرف ایک چیز سکھائی کہ جہاں بھی تم ہو کبھی بھی اپنی زبان کو ذکر مصطفیٰ کے بغیر نہیں چھوڑ، کبھی بھی اپنی زبان کو ذکر مصطفیٰ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہر وقت تم نے درود بھیجنا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو تمہیں نظر آ رہی ہے محنت، یہ برکت، یہ ساری کی ساری برکت اس درود مصطفیٰ کی وجہ سے ہے کہ جو میں ڈیلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتی ہوں، تو یہ برکت ہے درود شریف کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اس طرح کی تربیت دینی چاہیے۔ آج ہم ہر چیز تو اپنے بچوں کو لے کے دیتے ہیں، انہیں انگلش میڈیم سکول میں داخل کرا دیا، لیکن اگر نہ کرایا تو صرف اور صرف اسے قرآن پاک پڑھنا نہیں سکھایا، انہیں قرآن پاک پڑھنا نہیں سکھایا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح والدین کے اولاد پر حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح اولاد کے بھی والدین پر حقوق ہوتے ہیں۔ جس طرح اولاد کے حقوق، ہم میں سے کوئی اگر بندہ بوڑھا ہو جائے تو اس کی اولاد آگے سے نافرمان اسے نافرمانی کرے، اس سے آگے سے ڈانٹے تو کہتا ہے یہ گندی اولاد ہے،
تو بندہ پھر ان سے پوچھے کہ آپ نے اس کو قرآن پاک پڑھایا؟ کیا اس کی صحیح تربیت کی ہے؟ کیا اس کی صحیح تربیت کی ہے؟ ایک واقعہ میں صبح ہی پڑھ رہا تھا کتاب کے اندر، در منصور کتاب کا نام ہے، تو اس کتاب کے اندر واقعہ آپ نے نقل فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اس بندے کا والد بوڑھا ہو گیا، اس بندے کا والد بوڑھا ہو گیا، تو اس جو بندہ تھا، جو انسان تھا، شخص تھا، اس نے اپنے والد کو مارا، کسی وجوہات کی بنا پر اسے مارا. یعنی کہ مارا یہ کہ ایک تو تھپڑ لگایا اسے اپنے والد کو. تو وہ شکایت لے کر کسی اللہ تعالیٰ کے ولی کے پاس پہنچے، تو اللہ تعالیٰ کے ولی نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسے بھی کر سکتا ہے؟ کیا کوئی بیٹا اپنے والد کو مار بھی سکتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا جی ہاں، میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، میرے بیٹے نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا. تو پھر آپ نے پوچھا کیا تم نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا؟ اس نے نفی میں جواب دیا، یعنی میں نے نہیں پڑھایا. کیا تم نے اسے علم دین سکھایا؟ نہیں. کیا تم نے اسے شریعت کی کوئی بات بتائی؟ نہیں بتائی. تو پھر آپ اس اللہ تعالیٰ کے ولی نے فرمایا یہ شکر ادا کر کہ اس نے تجھے زندہ چھوڑ دیا، یہ شکر ادا کر کہ اس نے تجھے زندہ چھوڑ دیا، نہیں تو وہ تجھے زندہ بھی نہ چھوڑتا. اس نے کہا حضور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب وہ چلتا تھا اس کے پیچھے بیل اور آگے کتا ہوتا تھا. اس نے کہا حضور یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا وہ کام کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا جی وہ کھیتی باڑی کا. تو آپ نے فرمایا پھر جب وہ گھر سے نکلتا تو وہ بیل کو ساتھ لے کر نکلتا، کتا بھی اس کی رکھوالی کے لیے ساتھ ہوتا. کہ جس شخص کی رکھوالی کتا کر رہا ہے، جس شخص کی رکھوالی کتا کر رہا ہے، تو اب تم اس سے اچھے کی امید کیسے رکھ سکتے ہو؟ تم اس سے اچھے کی امید کیسے رکھ سکتے ہو؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ادب سکھانا چاہیے. سب سے پہلا جو ہے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے. جس طرح وہ سکول میں جب اسمبلی ہوتی ہے نا، اسمبلی کے بعد یہ پڑھایا جاتا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو یہ بات تو واقعی سچ ہے کہ جو بندہ جتنا ادب والا ہوگا اس بندے کا نصیب اتنا زیادہ گہرا اور چمکدار خوشبودار ہوگا. جو بندہ جتنا بے نصیب ہوگا، بے ادب ہوگا، اس کا نصیب بھی اتنا برا ہوگا. آج ہم اگر رونا روتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، تو کیسے مانے؟ آپ لوگوں نے اسے سکول میں تو بٹھایا، لیکن اسے نہ بھیجا تو مدرسے میں نہ بھیجا، اسے نہ بھیجا تو مدرسے میں نہ بھیجا. تو مجھے بتائیں، ایک واقعہ، کتاب کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، میں نے وہ واقعہ پڑھا کہ 3 عورتیں کنویں سے پانی بھر رہی تھیں، پانی بھرتے بھرتے جب پانی انہوں نے تینوں نے بھر لیا تو وہ کیونکہ مٹکے جو تھے وہ بہت بھاری تھے، انہوں نے نا سائڈ پہ رکھ دیے کہ اب کوئی بندہ آئے گا تو یہ مٹکے اٹھا کے ہمارے سر کے اوپر رکھوائے گا تو ہم لے کے جائیں گی. تو اتنے میں ایک بچہ آیا تو اس کی جو والدہ تھی، اس بچے نے بڑا پینٹ شرٹ پہنی ہوئی، کوٹ شوٹ پہنا ہوا. تو اس بچے کی والدہ نے کہا کہ میرا یہ بیٹا انجینئر ہے. اس نے وہ مٹکا اٹھوایا اپنی ماں کے کندھے کے اوپر یا سر کے اوپر رکھ دیا. تو ماں اس کی آگے آگے، بچہ پیچھے پیچھے. تو اتنے میں ایک اور بچہ آیا تو اس کی والدہ نے اسے کہا کہ میرا یہ بیٹا ڈاکٹر ہے. اس نے بھی ایسا ہی کیا، مٹکا اٹھوایا اپنی والدہ کے کندھے کے اوپر یا سر کے اوپر رکھ کے چلتا بنا. تو اتنے میں ایک تیسرا بچہ آیا تو اس نے وہ مٹکا اٹھا کے اپنی والدہ کے کندھے یا سر کے اوپر نہیں رکھا، بلکہ وہ اٹھا کے اپنے کندھے کے اوپر رکھا اور والدہ سے کہا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے آ جائیں. تو اس سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا یہ بیٹا مدرسے میں پڑھتا ہے. میرا یہ بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے. کہ جو بچہ اس کو معلوم ہے کہ والدین کی عزت کیسے کرنی ہے، اسے معلوم ہے کہ والدین کی عزت کیسے کرنی ہے، والدین کے سامنے بولنا کیسے ہے. اور آج آپ لوگوں کے سامنے کئی مثالیں ہوں گی. میں خود ایک بندے کو ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ بندہ دکھنے میں بڑا
سمجھدار اور بڑی پوسٹ والا ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کا جو باپ ہے وہ صبح کا ناشتہ بھی ہوٹل میں کرتا ہے، شام کی روٹی بھی ہوٹل میں کھاتا ہے۔ صبح کا ناشتہ بھی اس بندے کی بیوی ہے، اس کی والدہ انتقال کر گئی ہے، اس کی بیوی نے کہا جی میں نے تمہارے باپ کو روٹی نہیں بنا کے دی، یہ اس بندے نے خود مجھ سے یہ بات کی۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تربیت نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے آپ کی تربیت نہیں ہوئی۔ اگر آپ کی تربیت ہوتی نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ میرے والد جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں، میں اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہوں، میرے والد کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، میرے والد کہتے ہیں اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، میرے والد کہتے ہیں جو کہ صحابی رسول ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بھی صحابی ہیں، کہ میرے والد جو آپ کے صحابی ہیں وہ کہتے ہیں اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو یا رسول اللہ میرے لیے اب کیا حکم ہے، یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ ایک والد کا اپنی اولاد کے اوپر اتنا حق ہوتا ہے کہ ایک والد اپنی اولاد سے کہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو اولاد کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تو ہنسی خوشی گزار رہا ہوں، میرا یہ باپ ہے یہ تو بوڑھا ہے، یہ 2-4 سال بعد مر جائے گا، فوت ہو جائے گا، تو بعد میں میرا کیا ہوگا۔ اس طرح کا اگر کوئی بندہ سوچے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ دین سے دور ہے، کیونکہ ہمیں جو دین سکھاتا ہے وہ والدین کا ادب سکھاتا ہے، اور والدین کا ادب تب بھی ہوگا کہ جب ہم اپنے اولاد کو، اپنے بیٹے کو علم دین سکھائیں گے۔ جب ایک بیٹے کو قرآن کا ہی نہیں پتا، اب خالی دیکھیں عربی جو ہے نا، عربی کس کی سمجھ میں آتی ہے؟ آپ میں سے شاذ و نادر کوئی بندے ہوں گے کہ جنہیں کچھ نہ کچھ الفاظ کے ترجمہ یا معنی آتے ہوں گے۔ میں خود جب ہم نے حفظ کیا تھا، قرآن پاک حافظ ہم بن گئے تھے، تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ قرآن پاک ہم سے چاہتا کیا ہے، قرآن پاک ہم سے چاہتا کیا ہے۔ جب ہم علم دین میں نکلے، جب دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں داخل ہوئے، وہاں جب جا کے ہم نے ترجمہ پڑھا تو پھر جا کے ہمیں معلوم ہے قرآن پاک کہتا یہ ہے، قرآن پاک یہ فرما رہا ہے ہم سے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس طرح کی اولاد جو ہو۔ اب ہمارا یہ المیہ یہ ہے کہ ہم مدرسے میں اس بچے کو داخل کراتے ہیں کہ جو بچہ جو ہوتا ہے بالکل نیل ہوتا ہے، کہ جس کا ذہن ہی نہیں ہوتا، کند ذہن ہوتا ہے۔ اب دیکھیں مدرسے میں جانے کی شان دیکھیں، وہی بچہ جسے ہم نے کند ذہن سمجھ کر مدرسے داخل کرایا تھا، مصلی رسول کے اوپر کھڑے ہو کر 500 لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے۔ یہ شان کم ہے؟ اس کے پیچھے جو مرضی افسر ہیں، آئی جی آئے، ڈی آئی جی آئے، ایس پی آئے، جو مرضی آئے، چاہے وزیر اعظم ہی کیوں نہ آ جائے، وہ بھی اس امام کے جو 15,000 تنخواہ لیتا ہے اس کے پیچھے کھڑا ہو کے وہ بھی اس کی اقتداء میں نماز پڑھے گا، اور وہ کہے گا نیت کے اندر پیچھے اس امام کے۔ اگر وہ اس طرح کا نہیں کہے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ شان ہے حافظ قرآن کی اور مصلی رسول پر کھڑے ہونے کی۔ اور ہم آج کیا کہتے ہیں کہ مولوی کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، مولوی تو ہے ہی ڈنگر، مولوی تو ہے ہی جاہل۔ تو پھر اگر مولوی جاہل ہے نا، تو یہ بھی آپ بندہ سوچ لے کہ اگر مولوی جاہل ہے تو تمہارا کیا عالم ہوگا، پھر عام بندے کا کیا عالم ہوگا کہ جو مولوی کے پیچھے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں پیچھے امام کے، جب مولوی کو مانتے ہی جاہل ہیں، یا تو پھر اس طرح کی نیت کریں پیچھے اس جاہل کے اللہ اکبر، کیا آپ کی نماز ہوگی؟ کیا کسی بندے کی نماز ہوگی؟ چاہے وہ جو مرضی ہو، چاہے وہ جو مرضی ہو۔ اگر ایک عالم دین بھی عام بندے کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی یہی کہتا ہے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ اگر وہ عالم دین بھی نہیں کہے گا کہ پیچھے اس امام کے، تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی، تو اپنی علیحدہ جو مرضی وہ کرتا رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی اولاد میں سے کم ایک بیٹے کو تو عالم دین بنانا چاہیے نا، تاکہ کم از کم کل جب ہمارا انتقال ہو تو ہماری اولاد
کم سے کم ہمارا جنازہ تو پڑھانے والے کے قابل ہو نا، ہماری اولاد اتنی قابل ہو نا کہ ہمارا جنازہ پڑھا سکے۔ اب اسی مسجد کے اندر تقریباً یہ کوئی 10-12 دن پہلے کی بات ہے، رات کے کوئی 11:45 بجے تھے، 2 بندے آ گئے، جی قاری صاحب میت کو غسل دینا ہے، میت کو غسل دینا ہے۔ تو اتفاق سے وہ اس کے بیٹے ہی تھے، وہ میت کے بیٹے ہی تھے۔ تو میں نے کہا آپ کے والدین آپ کے لیے کیا چیز چھوڑ کے گئے؟ اس نے کہا جی اتنا مال چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو میں نے کہا کاش آپ کے والدین نے آپ کو کسی مدرسے میں کسی مولوی کے پاس کوئی 10 منٹ کے لیے بٹھایا ہوتا تو آج آپ اپنے والدین کو خود غسل دیتے، اپنے والدین کو، حتیٰ کہ جو غسل کا نماز جنازہ کا جو حق ہے وہ سب سے پہلے اپنی اولاد کا ہے، وہ سب سے پہلے اپنی اولاد کا حق ہے۔ تو اس کی اولاد جو ہے نا وہ جنازہ پڑھائے، اگر اولاد نہیں ہے تو پھر محلے کے امام کا حق ہے، کیونکہ آج کل تو وہ جو پرانے دور میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ تو ہے نہیں نا۔ تو آج کل کے دور میں بندہ یہ تو نہیں کہتا کہ وزیر اعظم آئے گا، تو ساڑھے وزیر اعظم ماشاء اللہ انہیں جنہوں نماز ہی نہیں آتی، جن کو کلمے تک نہیں آتے، تو پھر محلے کے امام کا حق ہے کہ محلے کا امام جا کے جنازہ پڑھائے۔ تو ہماری اولاد کا یہ عالم ہے کہ ہماری اولاد کو جنازہ نہیں آتا، اور واقعی ایسے ہی ہوتا ہے، جنازے کے پیچھے چپ کر کے بس مولوی کہہ رہے اللہ اکبر ہی کھڑے ہیں بس۔ کم سے کم اپنی اولاد کو مدرسے میں کم سے کم ایک بیٹا تو ہونا کہ جب کسی برادری میں اس کا انتقال ہو جائے اپنی برادری کے کسی بندے کا، تو وہ بیٹا کم سے کم نماز جنازہ تو پڑھا سکے نا، تو کم سے کم وہ ختم تو دے سکے نا، کم سے کم اپنے والدین کے لیے سارے ثواب تو کر سکے۔ جب ایک بچہ اپنے والدین کے لیے سارے ثواب نہیں کرے گا تو پھر مجھے بتائیں کہ اس کے والدین کو جنت کیسے ملے گی؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اپنی اپنی اولاد میں سے ایک ایک بیٹا یا بیٹی ان کو علم دین میں ڈالنے کی، اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔